وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے قبلہ رخ درود پاک کے موضوع پر مضمون کو ترتیب دے رہا تھا. اسی دوران مجھے نیند آ گئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک سنسان جگہ پر ہوں جہاں کوئی عمارت نہیں. کچھ لوگ مسجد کے دروازے پر موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر. میں اندر گیا اور ان کے درمیان بیٹھ گیا. وہاں میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے پر نیک بختی کے آثار نمایاں تھے. میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام رومان ہے اور میں اللہ کے ملائکہ میں سے ہوں، فرشتوں میں سے ہوں. اس پر میں نے سوال کیا تو پھر آپ آدمیوں میں کیوں آئے ہیں؟ فرمایا یہ سب آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہیں. میں نے عرض کیا حضور یہ تو فرمائے ان فرشتوں میں کون کون ہے؟ فرمایا حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل ملک الموت علیہ السلام ہے. میں نے عرض کیا میں حضرت عزرائیل کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. فوراً ایک صاحب اٹھے، وہ نہایت حسین تھے. فرمایا میں اللہ کا بندہ عزرائیل ہوں. میں نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے عرض کیا میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیں. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. اے عاشقان رسول، اس واقعے سے پتہ چلا کہ درود پاک پڑھنے کے جہاں اور بے شمار فضائل ہیں، وہیں اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی روح نکلتے وقت بھی آسانی ہوگی. اگر درود پاک کی برکت سے موت کے وقت روح کے جسم سے جدا ہونے میں نرمی نصیب ہو جائے تو یقین جانیں یہ بہت ہی سستا سودا ہے. اس سے کبھی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت پیارا ایک واقعہ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. ولی کامل حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں پیر شریف کا دن تھا. میں اپنے پیر کامل حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت شیخ شہاب الدین سہروردی
زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، مختلف موضوعات پر باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی دوران ہنسی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ اس پر خواجہ صاحب نے فرمایا اونچی آواز سے ہنسنا جائز تو ہے، اس میں گناہ نہیں، البتہ قبرستان میں نہیں ہنسنا چاہیے، کیونکہ قبرستان عبرت کا مقام ہے۔ منقول ہے جب کوئی شخص قبرستان کے قریب سے گزرتا ہے تو مردے کہتے ہیں اے غافل، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تجھے کیا کچھ پیش آنا ہے تو خوف کے سبب تیرے جسم کا گوشت سب جڑ جائے گا۔ اتنا فرمانے کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے چند سبق آموز واقعات بیان کیے۔ فرمایا ایک مرتبہ میں اور شیخ احد کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سفر پر گئے۔ ہماری ملاقات ایک بوڑھے میاں سے ہوئی، وہ بہت بزرگ تھے اور اللہ کی یاد میں انتہائی مشغول تھے۔ میں نے ایسا یاد خدا میں مشغول شخص کبھی نہیں دیکھا۔ الغرض میں نے انہیں سلام کیا اور جب ہاتھ ملایا تو معلوم ہوا گویا ان کے ہاتھوں پر گوشت تو ہے ہی بالکل نہیں۔ وہ بزرگ بات بھی بہت کم کیا کرتے تھے۔ ہاتھ ملاتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ پوچھوں آپ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ روشن ضمیر تھے۔ ابھی میں نے دل ہی میں سوچا تھا، میرے پوچھنے سے پہلے ہی انہوں نے فرمایا ایک دن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ قبرستان سے گزرا، ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ اسی دوران اتفاقاً کوئی ایسی بات ہوئی کہ میں کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اسی وقت قبر سے آواز آئی اے غافل، جس کو ایسا مقام درپیش ہو اسے ہنسی سے کیا کام۔ جو ہی یہ آواز سنی میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوست جو میرے ساتھ تھا اسے میں نے الوداع کہا اور خود مسجد میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھ پر ہیبت طاری تھی، میں قبرستان میں ہنسا، مجھ پر غفلت آئی، مجھے اس پر ندامت ہو رہی تھی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، 40 سال ہو گئے میں نے اسی شرم کے مارے آج تک آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ میں شرمندہ ہوں کہ قیامت کے روز اللہ پاک کے حضور کس منہ سے جاؤں گا، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ آج بنتا ہوں معذر جو کھلے حشر میں ہے، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ خواجہ صاحب نے مزید فرمایا ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ایک علاقے میں گیا، وہاں ہم پہنچے۔ آپ ایک جھونپڑی میں رہتے تھے، اللہ پاک کی یاد میں ہر وقت مشغول رہتے۔ جو کوئی ان کے پاس حاضر ہوتا خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ شیخ احمد ستونی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہر آنے والے کو فرماتے اس درویش کے لیے سلامتی ایمان کی دعا کرو، اگر میں قبر میں اپنا ایمان سلامت لے گیا تو بڑا کام کروں گا۔ یعنی دنیا سے ایمان سلامت لے کر قبر میں اتر جانا بڑا کارنامہ ہے، بلکہ یہی اصل کارنامہ ہے کہ آدمی نفس و شیطان سے اپنا ایمان بچا کر سلامت نکل جائے۔ شیخ رحمت اللہ تعالیٰ فکر آخرت سے متعلق بہت فکر مند رہتے تھے۔ جب ان کے سامنے موت اور قبر کا ذکر ہوتا ان پر ہیبت طاری ہو جاتی، بدن مبارک خوف سے کانپنے لگتا اور اتنا روتے
ہو سکتا ہے۔ پھر فرماتے اے عزیزو، قبروں میں لیٹے ہوئے مردے چیونٹیوں اور سانپوں کی گرفت میں ہے، مٹی کے قید خانے میں بند ہے۔ اگر تمہیں ان کا حال معلوم ہو جائے تو کھڑے کھڑے نمک کی طرح پگھل جاؤ۔ اے عزیزو، جا کر موت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ ہم سب کو ایک دن پیش آنے والا ہے، شاید ہم اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اتنا فرمانے کے بعد خواجہ حضور پر دقت طاری ہو گئی، آپ زارو خطار ہونے لگے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دن سے لے کر آج تک مجھ پر موت اور قبر کی ہیبت طاری ہے، اور میں اندر ہی اندر ختم ہوتا جا رہا ہوں۔ آخرت کی کرو جلد تیاریاں، موت آ کر رہے گی تمہیں بے گماں۔ موت کا دیکھو اعلان کرتا ہوا، سوئے گورے غریباں جنازہ چلا، کہتا ہے جام ہستی کو جس نے پیا وہ بھی میری طرح قبر میں جائے گا۔ تم اے بوڑھو سنو، اے نوجوانوں سنو، اے ضعیفوں سنو، اے پہلوانوں سنو، موت کو ہر گھڑی سر پر جانو سنو، جلد توبہ کرو، میری مانو سنو۔ بھائیو، سب گناہوں سے منہ موڑ دو، ناتا تم نیکیوں ہی سے بس جوڑ لو۔ ایک دن موت آ کر ہی رہے گی ضرور، تم کو مجرموں کچھ سمجھنا نہ دور۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت آئے گی اور آ کر ہی رہے گی۔ ہم سب یہ بات جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، مگر افسوس ہم موت کو بھولے رہتے ہیں۔ ہم موت کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں، موت تو بہرحال ایک دن آئے گی، آ کر ہی رہے گی۔ یہ طاقتور بدن ایک دن اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال، تیسری کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ لہذا عقل مند وہ ہے جو زندگی میں موت کو یاد رکھے، اس کے لیے تیاری کرتا رہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک اس کے ترجمے میں قرآن پاک ترجمہ کنز ایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ معلوم ہوا زندگی اور موت ہماری جانچ کے لیے ہے، کون زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ اس آیت میں اچھے اعمال سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ تمہاری جانچ ہو تم میں سے موت کو کون یاد رکھتا ہے اور کون موت کے لیے خوب تیاری کرتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کیا اے طارق، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ہمیں موت کی یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، یقیناً جو موت اس کے بعد والے معاملات سے صحیح معنوں میں آگاہ ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں، اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو مرنے والے کی قبر میں رکھنے کے لیے فرنیچر تیار کرواتے، قبر جی ہاں رقم رکھنے کے لیے تجوری بنواتے، کھیلوں میں جیتے ہوئے کپ اور دنیاوی کامیابیوں کی اسناد سجانے کے لیے الماری بنواتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ کام شرع درست بھی نہیں۔ تو یہ جب سب کچھ یہی چھوڑ کر جانا ہے، یہ ڈگریاں ہمارے کس کام کی؟ جس دولت کے لیے ساری زندگی محنت و مشقت کرتے ہیں، وہ ہماری کیا مدد کرے گی؟
جس منصب کی بنا پر ہم شان و شوکت کا اظہار کرتے رہے وہ آخر ہمارے کیا کام آئے گا؟ لہذا اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، ہوش میں آئیے، ہوش میں آئیے اور قبر و آخرت کی تیاری کر لیجیے۔ ہے یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھیرے گیا ہو، یعنی اے ایمان والو ڈرو اس دن سے جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو جاؤ گے۔ وہ دن جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، بدن سے روح کھینچ لی جائے گی، مسجدوں میں اعلان کر دیا جائے گا فلاں بن فلاں قضائے الہی سے انتقال کر گیا، پھر جلد ہی غسل دینے والے کو بلا لیا جائے گا، غسل دے کر کفن پہنا دیا جائے گا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اے ایمان والو ڈرو اس دن سے، ڈرو۔ پیارے اور نیچے اسلامی بھائیوں، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گوانا ایک دن، کیونکہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم ذرا غور کریں، اگر ہم میں سے کسی کو بتا دیا جائے کہ کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہے، تو بتائیے ایک مسلمان اپنی زندگی کا وہ آخری دن کیسے گزارے گا؟ کیا وہ فلمیں ڈرامے دیکھے گا، گانے سنے گا، موبائل پر فضولیات اور گناہوں میں مصروف رہے گا؟ کیا وہ چاہے گا کہ آج دنیا میں میرا آخری دن ہے، لہذا آج جتنا ہو سکتا ہے مال کما لوں؟ نہیں نہیں، ایک مسلمان اپنی زندگی کا آخری دن ایسے گزارنا پسند نہیں کرے گا، بلکہ مسلمان تو اپنی زندگی کا وہ آخری دن نیکیوں میں گزارے گا، نمازیں پڑھے گا، تلاوت قرآن کرے گا، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے گا، توبہ کرے گا، بندوں کے حقوق اگر تلف ہوئے ہوں گے تو معافی تلافی کی صورت نکالے گا جہاں تک ہو سکے گا۔ جی ہاں، بندہ اپنی زندگی کا وہ آخری دن نیکیوں ہی میں گزارنے کی کوشش کرے گا۔ آپ ذرا بتائیے، کیا ہم میں سے کسی کو پتا ہے ہماری زندگی کا آخری دن کون سا ہے؟ آخری دن تو دور کی بات، ہم اگلی سانس ہی لے پائیں گے یہ بھی ہم نہیں جانتے، پھر ہم غفلت کا شکار کیوں رہتے ہیں؟ پھر یہ گناہوں کی عادت کیوں نہیں چھوڑتے؟ فضولیات سے پیچھا چھڑا کر ہم نیک کاموں میں مصروف کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارا پیارا اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھیرو جاؤ گے۔ اے ایمان والو ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں پلٹ کر اللہ کے حضور جانا ہے۔ شہید تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، موت کو یاد رکھنا ہی چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، یعنی دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے مراد کفن ہے۔ اللہ اکبر، اس دنیا سے ہمارا حصہ صرف کفن کی 2 چادریں ہیں۔
ہم ساری زندگی کماتے رہے، کاریں بھی خرید لیں، کوٹھیاں بنگلے بھی بنا لیں، اربوں خربوں روپے بھی جمع کر لیں، ہزار میڈل بھی ہمارے پاس جمع ہو جائے، دنیا کی ہر طرح کی نعمت ہمارے پاس ہے، مگر ہم اس دنیا سے ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ صرف کفن کی 2 چادریں اور بس ایک۔ شاعر کیا کہتا ہے ترجمہ، یعنی تم نے ساری زندگی کمایا، جمع کیا، اس میں سے تمہارا حصہ کیا ہے؟ کفن کی 2 چادریں جن میں تمہیں لپیٹ دیا جائے گا، اور مردے کو لگائی جانے والی خوشبو، صرف یہی ہمارا حصہ ہے۔ اس کے متعلق فرمایا گیا کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو، یعنی کفن کو یاد رکھو، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس زہر سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے پیارے پیارے اور نیچے نیچے سامی بھائیوں، کاش ہم موت کو یاد رکھنے والے بن جائیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ اور امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وہ نادان مسلمان جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ کبھی اس طرح کے شکوے کرتے ہیں، مثلا والدین نے میری تربیت ہی نہیں کی، استاد صاحب نے ہمیں سمجھایا نہیں، مسجد کے امام صاحب بھی نصیحت نہیں کرتے تھے، لہذا میں غلط راستے کا مسافر بن گیا۔ عموماً یہ جھوٹا بہانہ ہوتا ہے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، بعض لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں، چلیے مان لیتے ہیں ہماری کسی نے تربیت نہیں کی، ہمیں کسی نے کچھ نہیں سمجھایا، مگر ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا کبھی جنازے اٹھتے ہوئے بھی نہیں دیکھے؟ کیا کبھی قبرستان کے قریب سے گزر نہیں ہوا؟ کیا کبھی اعلان نہیں سنے فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا؟ کیا کبھی یہ نہیں سنا کہ فلاں کا حادثہ ہوا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا، فلاں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور چند لمحے پہلے ہنستا مسکراتا آدمی چند سیکنڈ میں موت کے گھاٹ اتر گیا؟ کیا کبھی یہ نہ سنا کہ کوئی اچھا بھلا سویا تھا مگر ایسا سویا کہ پھر کبھی جاگ نہ سکا؟ کیا یہ اٹھتے جنازے، قبرستان میں بڑھتی ہوئی قبریں، روزانہ کی خبریں، کیا یہ ہمیں نصیحت نہیں کر رہی؟ ہم اپنی آنکھوں سے جنازے اٹھتے بھی دیکھتے ہیں، اپنے عزیزوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قبروں میں بھی اتارتے ہیں، مگر دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا۔ اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، دل مگر اب بھی
ہماری یہ زندگی کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلی، جس سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوب راستہ ہو گئی، اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس پر فضل و قادر ہے، تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا، ہم نے اس سے ایسی کئی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی ایک مثال ہے۔ اسے آسانی سے یوں سمجھیے کہ کسان زمین میں ہل چلاتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر بارش برستی ہے، وہ کھیت کو پانی کے ساتھ لگاتا ہے، اس بیج سے ایک چھوٹی سی ایک ٹہنی نکلتی ہے، کسان اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ننھی سی ٹہنی کہیں مرجھا نہ جائے، اسے کوئی جانور نہ کھا جائے، لہذا وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس پر ننھی ننھی بالیاں لگتی ہیں، کسان وقتاً فوقتاً ان پر مختلف قسم کے سپرے کرتا رہتا ہے، کھیت کے ارد گرد باڑ بھی لگا دیتا ہے، اس کی پوری حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ فصل بالکل پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ اب کسان دلی طور پر مطمئن ہوتا ہے، اسے اطمینان ہوتا ہے کہ اب میری فصل کو کوئی خطرہ نہیں، بس کل میں نے آنا ہے اور فصل کاٹ لینی ہے، مگر اب راتوں رات آندھی آتی ہے، اس فصل کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ہماری زندگی کی یہی مثال ہے۔ ہم جب ننھے بچے تھے، والدین ہماری حفاظت کرتے تھے، ہمیں چارپائی سے نیچے اترنے کی بھی اجازت نہیں تھی، والدہ تکیے ساتھ لگا کر ہمیں بٹھا دیتی، پھر کچھ بڑے ہوئے، اب چارپائی سے نیچے کھیلنے کی بھی اجازت ہوئی مگر چلنے کی طاقت نہیں تھی، پھر چلنا سیکھا، اب گھر ہی میں رہنے کی اجازت تھی، والدین سیڑھیاں بھی نہیں چڑھنے دیتے تھے، پھر مزید بڑے ہوئے، اب گھر کے دروازے تک جانے کی اجازت ہو گئی، مزید بڑے ہوئے، اپنی گلی میں جانے کی اجازت ہوئی، مزید بڑے ہوئے، اسکول جانے لگے، اور بڑے ہوئے، اپنے شہر میں گھومنے لگے، رفتہ رفتہ جوان ہو گئے، اب بیٹا پوری دنیا میں گھومنے چلا جائے، والدین مطمئن ہوتے ہیں ہمارا بیٹا بڑا ہو گیا، اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے، ہم بھی اپنے طور پر مطمئن ہوتے ہیں کہ میرے بازوؤں میں طاقت ہے، میری صحت اچھی ہے اور بہت اچھی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، منصب ہے، سب کچھ ہے، کس کی مجال جو میرا بال بھی بیکا کر سکے، مگر آپ اسی اطمینان کی حالت میں کبھی موت کی آندھی چل پڑتی ہے اور اچھے خاصے جاندار طاقتور نوجوان کو اندھیری قبر میں سلا دیتی ہے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، زندگی نام رکھ دیا کس نے،
موت کا انتظار ہے دنیا۔ ایک اسلامی بھائی ہیں، فیصل آباد میں ملازمت کرتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس آئے، بڑے سہمے ہوئے تھے، کہنے لگے قاری صاحب آج میں نے زندگی کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہوا یوں، میرا ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آفس آیا، پرانا دوست تھا، میں ہوش یعنی خوش ہو کر ملا، گلے لگایا، بٹھایا، چائے منگوائی۔ اب چائے ٹیبل پر رکھی تھی اور ہم آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ چند سیکنڈ گزرے، ٹیبل پر رکھی چائے یوں ہی رکھی رہ گئی اور میرا دوست جس سے میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا اچانک موت کی نیند سو گیا۔ اگر اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا، جو آ گئی تو یہ جہاں، گر رک گئی تو وہ جہاں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک مغرور آدمی اپنے بند کمرے میں تھا، اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور آدمی کی طرف لپکا۔ اس مغرور نے چلا کر کہا تم کون ہو اور تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ آنے والا شخص بولا مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی اور میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا، مجھے بادشاہوں سے اجازت لینے کی اجازت نہیں، نہ مجھے کسی کا درد دکھا سکتا ہے، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور بچ سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ مغرور آدمی خوف سے تھر تھرا اٹھا اور منہ کے بال زمین پر نیچے گر گیا۔ بولا آپ ملک الموت یعنی موت نکالنے والے فرشتے معلوم ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں وہی فرشتہ ہوں۔ اس نے عرض کیا کیا مجھے مہلت مل سکتی ہے تاکہ توبہ کر کے نیکیوں کا عہد کروں؟ فرمایا نہیں، تمہیں یعنی تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں۔ بولا مجھے کہاں لے جائیں گے؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں اور اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ بولا افسوس میں نے نہ کوئی نیکیاں آگے بھیجی اور نہ ہی کوئی اچھا گھر تیار کیا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تجھے اس بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا جو تیرا گوشت پوشت نوچ رہے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، چیخو پکار اور رونا دھونا شروع ہو گئے۔ اس واقعے کے راوی فرماتے ہیں اگر ان سوگواروں کو ان کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے بھی زیادہ رونا دھونا مچاتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں اپنی تیاری کے لیے، قبر کی تیاری کے لیے 12 دینی کام عطا فرمائے ہیں، اور ان 12 دینی کاموں کو کرنے کے لیے امیر اہل سنت نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے۔ آئیے مل کر اس مدنی مقصد کو دہراتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ یہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کے لیے نیک اعمال پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے
مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی میں یکمشت امیر اہل سنت کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. آواز تھوڑی ہوگی، آواز کم ہے، جتنے لوگ ہیں سب کی آواز نہیں آ رہی. زندگی میں ایک بار اللہ توفیق دے، نیت کرنا ہمارا کام ہے. زندگی میں ایک بار 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. ہر 12 ماہ کے اندر ایک ماہ کے قافلے میں سفر کروں گا. اب دو آواز زیادہ پیچھے کاٹا ہوئی ہے. زندگی میں 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں ایک ماہ کے قافلے میں سفر کروں گا. اور انشاءاللہ ہر ماہ امیر اہل سنت کا فیض حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا کریں انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دعوت سبھی ہفتہ ہمارے اجتماع پر جو درود پاک پڑھے جاتے ہیں ان کو مل کر پڑھ لیتے ہیں. شب جمعہ کا درود پڑھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجائی وعلا آلہ وصحبہ وسلم. تمام گناہ معاف ہوتے جو یہ درود پاک پڑھے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وسلم. رحمت کے 70 دروازے کھولیں گے جو یہ درود پاک پڑھے گا. صلی اللہ علی محمد 6 لاکھ دوشی کا ثواب. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. درود شفاعت پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب یوم القیامہ. 1000 دن تک نیکیاں ملیں گی. جزا اللہ انا محمد ما ہوا اہلو. گویا شب قدر حاصل کرنے جو یہ دعا پڑے گا. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. فیضان مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ. انشاءاللہ اس ہفتے رات تقریباً 8:30 بجے امیر اہل سنت مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ شروع ہو جاتا ہے. وقت مناسب پر امیر اہل سنت بھی تشریف لاتے ہیں. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ شرکت کیا کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی بڑی خوشخبری ہے.
آپ کی آواز کم آ رہی ہے. خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ یہ سب 17، 18 اور 19 فروری 17، 18 اور 19 فروری کو انشاءاللہ ہماری ڈویژن گجرانوالہ گجرات کلاس کے علی پور تحصیل سے انشاءاللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اصالِ ثواب کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. میں نے بھی نیت کی ہے، آپ بھی نیت فرمائیں، دوستوں کو تیار کریں، اور یہاں سے برپال سے ہم نے اتنے قافلے سفر کرانے ہیں 3 دن کے، یہ اطراف کے ہر گاؤں کے اندر انشاءاللہ میں قافلہ پہنچانا ہے. پہنچائیں گے انشاءاللہ. آپ سب بھی سفر کریں گے انشاءاللہ. آپ ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے سفر کریں انشاءاللہ، آپ کو اس کی بڑی برکتیں ملیں گی. اور ہر ماہ ہی سفر کریں، اس کی تو اور زیادہ برکتیں ملتی ہیں. ایک اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، انشاءاللہ 23 تاریخ کو ہمارے یہاں سے 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. اور ابھی الحمدللہ ہمارا یہاں پر مدنی قافلہ ماشاءاللہ سفر کر رہا ہے. آپ میں سے جو 1 ماہ سفر کرنا چاہیں تو نماز کے بعد رابطہ کیجیے گا بحثات میں سے، انشاءاللہ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب میرا یہ بنا لی جائے گی. ایک اور آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، بہت پہلی خوشخبری ہے ماشاءاللہ. ہمارے ڈسٹرکٹ وزیر آباد کے قافلہ ذمہ دار شفیق بھائی وہ پیچھے ماشاءاللہ تشریف فرما ہے آئے ہیں. ابھی یہ مدنی مذاکرے میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے، یہاں سے ماشاءاللہ بڑی تعداد گئی تھی. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ان کو عاشق قافلہ کا لقب عطا فرمایا، اور امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ ان کو چل مدینہ بھی کہا ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے ماشاءاللہ. تو میں نے کہا تھا تشریف لائیے گا، بڑی دور سے کہیں گئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا اپنے اجتماع بھی آنا ہے، تو یہاں کے چلے اسلامی بھی آئے ہوں گے، ان کا دلجوئی بھی ہو جائے گی. یعنی امیر اہل سنت کی زبان سے نکلا ہے کہ چل مدینہ. یہ ماشاءاللہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے. اور باپا نے شاید 2 بار فرمایا ہے، تو باپا نے یہ لقب بھی عطا فرمایا. آئندہ جب آپ کو یہ ملے تو آپ نے ان کو کہنا عاشق قافلہ، تو باپا نے یہ لقب عطا فرمایا. ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم سب کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. نماز کے بعد گھریلو صدقہ باکس یہ بھی لازمی طور پر اپنے گھر میں رکھیں، جن کے پاس نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.